وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ کیا قرآنی دعائیں رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، کتاب و سنت کے قریب ترین جو بات ہے، صحیح اور درست بات ہے، وہ یہی ہے کہ قرآنی دعائیں بھی رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے جو رکوع سجدے میں پڑھنے والی دعائیں ذکر کی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں یا پڑھنے کی تعلیم دی ہے، بس وہی پڑھے۔ قرآنی دعا جو ہے وہ رکوع یا سجدے میں نہیں، اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر واضح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب بعض علماء جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، بچنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، ممانت بالکل واضح ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدے میں منع فرماتے تھے، تو جب منع ہے تو بس قرآنی دعا بھی نہیں پڑھنی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ مشکات المصابیح کا والا 2223 نمبر حدیث کا دیا ہے۔ جی، مشکات کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ کہتے ہیں کہ ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ جی، حدیث صحیح ہے بھائی، یہ ہاں حدیث تو بالکل صحیح ہے، یہ حدیث تو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 6304 نمبر پر۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی، مطلب صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔